کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور ویڈیو سوالات میں پوچھے گئے جو شرعی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کے حل مفتی صاحب سے دریافت کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ تراویح کی نماز چھوٹ جانے پر کیا 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ تراویح کی نماز چھوٹ گئی، مراد یہی ہے کہ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح کی نماز ہوئی، ابھی تراویح کا وقت باقی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں عمومی طور پر مساجد میں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ 4 رکعت کر کے پڑھ لوں، تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو رات کے نوافل وغیرہ ہیں اس میں دن کے نوافل میں 4 رکعت تک، اور جو رات کے نوافل ہیں 8 رکعت تک اجازت ہوتی ہے، تو 4 رکعت کر کے اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ بار بار جس وقت تراویح چل رہی ہیں اس میں بار بار وہ غلطی کرتا ہے، تو کیا اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی امام غلطی کر دیں تو سجدہ سہو جی، ہوگا۔ نماز تراویح میں جو امام تراویح پڑھا رہا ہے، حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بار بار غلطی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ غلطی ہو جانا سجدہ سہو کو لازم نہیں کرتا۔ اچھا، ہاں، اگر غلطی یوں ہوئی کہ غلطی ہوئی، بھول گئے، اب سوچنے لگے اور سوچتے ہوئے 3 تسبیح کی مقدار وقت گزر گیا، خاموش رہے یعنی اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ خاموش رہیں گے تو ٹھیک ایک ہے۔ مرتبہ بھولے، پھر انہوں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر بھول گئے، پھر پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو یاد آ گیا اور وہ پڑھتے ہوئے گزر گئے، تو اس طرح سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر جو پیچھے سامع ہے اس نے لقمہ بھی دے دیا، بتا بھی دیا، تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بار بار ایسا ہو تو ایک ہی سجدہ سہو کافی ہوگا؟ یعنی ایک رکعت میں ایک دفعہ بھولے، پھر تاخیر ہو گئی، نکل گئے، پھر تھوڑی دیر بعد جی، یعنی تاخیر والی صورت ہوئی، جیسے ایک رکعت میں بھول گئے، خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 تسبیح کی مقدار وقفہ گزر گیا، اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں دوبارہ ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے۔ جی جب اس طرح کی کیفیت بھولے سے پیدا ہو جاتی ہے تو جتنی مرضی سجدہ صاحب کی کیفیت پیدا ہو جائے نماز میں، ایک واجب بھولے سے چھوٹ گیا، پھر دوسرا چھوٹ گیا، پھر تیسرا چھوٹ گیا، ایک ہی سجدہ صاحب سب کے لیے کافی ہے۔ اچھا بہتر کہ اگر بھول گئے اور لگ رہا ہے کہ یاد نہیں آئے گا تو سجدے میں رکوع میں چلے جائیں؟ جی یہی ہونا چاہیے۔ اگر کہ انکمپلیٹ ہے، حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں، اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلسل رک رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہے ہیں، رک رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہے ہیں، اور جو سامع ہے اس کو بھی یاد نہیں آ رہا، تو اب یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اب یہاں پر رکوع کر لیں، اور بقیہ جو اس طرح اس رکعت کا جو قرآن مجید رہ گیا پھر وہ اگلی رکعت میں پڑھ لیں۔ پھر وہ دوبارہ اسی رکعت نئی آیت شروع کرنی پڑے گی، یا جہاں سے آدھی آیت میں مثال کے طور پہ ڈسکنیکٹ ہوئے
تو وہیں سے شروع کریں گے کیا؟ ہاں دیکھیں وہ تو الفاظ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنا یہاں سنت موقدہ ہے. اب ایسا نہیں کر سکتے کہ جو اس نے پہلی رکعت میں پڑھنا تھا, ایک رکوع پڑھنا تھا, آدھے رکوع پہ بھول گیا, اب ایسا نہیں ہے کہ اگلا رکوع شروع کر دے, جہاں سے بھول گیا تھا آیت کی ابتدا سے یہاں سے شروع کرے اور تراویح مکمل کرے. اچھا, عام نمازوں میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور ابھی اس نے واجب قرات نہیں کی ہے, 3 آیت یا چھوٹی سورت بھی نہیں پڑھی اور بھول گیا ہے, تو کیا کرے؟ اب بھی رکوع میں چلا جائے یا کوئی نئی سورت شروع کر لے؟ کیا دیکھیں اب رکوع میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, کیونکہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت کا پڑھنا ضروری ہے جو 3 آیات کے برابر ہو, ٹھیک ہے, یا 3 آیات کا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے ایک ہی آیت پڑھی ہے, 2 ہی آیتیں پڑھی اور وہ ایک بڑی آیت کے برابر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بھول گیا ہے, تو اب اس کو رکوع میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی اور پڑھ لے, اب کوئی اور سورت اختیار کرے, کوئی دوسری سورت پڑھے اور پھر مقدار تک پوری ہو جائے. جی تو سجدہ صاحب تو نہیں ہوگا اس میں؟ اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد رشید اطاری لاہور سے. میرے مختصر کے بارے میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ تھا 2007 میں ہم نے پرچیز کیا تھا, تو وہ پلاٹ میں فراڈ ہو گیا, وہ کسی اور کا قبضہ ہو گیا, تو وہ اب پلاٹ 2017 میں جا کے کسی کو ابھی ہم سے پرچیز کرنا چاہ رہا ہے, جتنے میں لیا تھا اس میں کچھ زیادہ پیسے دے کے ہم سے وہ پرچیز کر رہا ہے, تو کیا ہمیں ان 10 سالوں کی اس پہ زکوٰۃ ہم پہ لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا, اب ملنے کی امید ہے, زکوٰۃ اصل میں انہوں نے اولاً یہ بیان نہیں کیا کہ جب انہوں نے وہ زمین خریدی تھی, وہ پلاٹ خریدا تھا, تو اس وقت ان کا ارادہ بیچنے کا تھا یا بیچنے کا ارادہ نہیں تھا. اولاً تو انہوں نے یہ بیان نہیں کیا, کیونکہ بیچنے کا ارادہ ہوگا تو زکوٰۃ والی صورت ہوگی. ٹھیک ہے, بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو سرے سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں. صحیح. ہاں بیچنے کا ارادہ ان کا تھا اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے پلاٹ لیا تھا, پلاٹ خریدا تھا. اب بالکل ایک اعتبار سے ان کی ملکیت سے یوں نکل گیا, کسی کا قبضہ ہو گیا کہ ان کو ملنے کی امید ہی نہیں رہی. بالکل جب ملنے کی امید نہ رہی تو اب ایسی صورت میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی. ہاں ملنے کی امید تھی, جیسے کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے, ملنے کی امید ہوتی ہے تو زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ سال بہ سال لازم ہوتی رہتی ہے, تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اور یہ پلاٹ انہوں نے اپنے لیے لیا تھا تو اس صورت میں بالکل ہی نہیں ہوگی. رہائش کے لیے لیا تھا, دکان بنانے کے لیے لیا تھا, گودام بنانے کے لیے لیا تھا, تو پھر تو زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. میسیجز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ, اسلامی بہنوں کی طرف سے سوالات ہیں, کثرت سے میسیج میں موصول ہوتے ہیں. مخصوص ایام کے اندر اسلامی بہنیں کیا درود پاک یا زبانی قراءات قرآن پاک کر سکتی ہیں؟ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ ایام مخصوصہ کے اندر درود پاک تو پڑھ سکتی ہیں, اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو نہ ان کو چھونے کی اجازت ہے اور نہ ہی زبانی پڑھنے کی اجازت ہے. زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے, اور چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھ سکتی ہیں. دیگر جو اوراد و وظائف ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نہیں کہلاتے, قرآن کی آیات نہیں کہلاتی, وہ دیگر اوراد و وظائف بھی پڑھ سکتی ہیں. جو اوراد ہیں ہی قرآنی آیت, یعنی قرآنی آیت بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہیں, کسی نے کہا بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں یہ پڑھا کرو, تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتی. بعض قرآنی آیات ایسی ہوتی ہیں قرآن کا آیت کا حصہ آ جاتا ہے, جو بطور وظیفہ معلوم ہوتی ہیں, ان کو بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض قرآنی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بطور وظیفہ تو پڑھی جاتی ہیں, مگر عام دنوں میں تو عورت پڑھ سکتی ہے, ٹھیک ٹھیک, مگر اس میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن سے خارج نہیں کیا جا سکتا. جیسے سورہ اخلاص ہے, اب کوئی عورت اگر اس کو وظیفے کے طور پر عام دنوں میں پڑھ رہی ہے تو وہ لفظ قل کے ساتھ اس کو پڑھے گی. ٹھیک ہے. اور اب ایام مخصوصہ آئے تو اب وہ پڑھ تو بطور وظیفہ ہی رہی ہے, بطور تلاوت نہیں پڑھ رہی, تو اب یہ لفظ قل ہٹا کر پڑھے تاکہ اس کا جو قرآن ہونا ہے وہ ختم ہو جائے, اور هو اللہ احد سے پڑھے تاکہ یہ بطور وظیفہ ہی ہو جائے. تو اب اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس کو کچھ پڑھنا ہے تو وہ باقاعدہ اس وظیفے کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے لے, معلومات, جبکہ قرآن پاک کی آیت سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر کسی کا ذہن اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد ہی نہیں کر سکتا, تو اب کیا کرے وتر کی نماز میں؟ دیکھیں, دعائے قنوت ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص جو الفاظ ہیں دعائے قنوت کے جو نماز کی کتابوں میں ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں, صرف وہی ہے, وہی دعائے قنوت ہے, ایسا نہیں ہے. وطر کی جب نماز پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ تیسری رکعت میں پڑھی, اس کے بعد ایک سورت کی تلاوت ہوئی, اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لی جائے تو اس کو دعائے قنوت ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے.
کسی نے پڑھ لیا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ یاد ہی ہوتا ہے لوگوں کو. اگر کسی نے یہ بھی پڑھ لیا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رب اغفر لی یہ پڑھ لیا تب بھی درست ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو دعائیں مسورہ ہیں، چاہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، چاہے وہ حدیث طیبہ میں موجود ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے تو دعائیں قنوت ہو جائے گی. یعنی وہ والی لازم نہیں ہے، وہ ضروری نہیں. افضلیت میں اس کا درجہ کہہ سکتے ہیں. ہاں یاد ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جس کو مکمل نماز یاد ہے، ظاہر ہے جب نماز کی ادائیگی کرے گا، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد دیگر صورتیں پڑھنی ہیں، دیگر جو نماز کے اوراد و وظائف ہیں وہ یاد ہیں، تشہد پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو دعا قنوت بھی یاد کی جا سکتی ہے. کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اب ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. مفتیان کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم قرآن پاک کی کون سی سورہ اور کون سی آیت میں ہے؟ روزے کا ثبوت پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں، قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. 183. ہاں، اس کے اندر روزے کا حکم بھی ہے. پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور روزے کے پھر تفصیلی احکام بھی اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسیج میں سوال یہ پوچھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ اور آ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے؟ یعنی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں نماز کے اندر. دیکھیں نماز میں اگر وسوسہ آئے تو عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اب اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش میں نہ لگے بلکہ اس کی طرف خیال نہ کرے، جھٹک دے اس کو. خیال اپنا جو ہے وہ نماز کے اندر ہی رکھے. اور اس میں بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جو اوراد و وظائف ہیں، سورہ فاتحہ ہے، اس کے ساتھ جو بھی صورتیں نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر اوراد و وظائف ہیں اس کا ترجمہ اگر ان کو یاد ہو، اگر ترجمہ یاد ہوگا تو نماز کی طرف ہی توجہ رہے گی، نماز سے توجہ کم ہٹے گی، مشکل ہٹے گی. باقی اگر وساوس آتے بھی ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. جزاک اللہ. جی کال چلائی. میرا سوال یہ ہے کہ جو تاجر حضرات شاپ کیپر ہیں وہ جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں بھئی ہمیں کھلے پیسے دے دیں، ان کے پاس ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے لیے، اب وہ بولے کہ ہیں لیکن دوں گا نہیں تو ناراض ہو جائے گا، جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ بولنے کی تو یہاں پر اجازت نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی دکاندار ہے اس سے کوئی پیسے چینج لینے کے لیے جاتا ہے، 1000 روپے یا 500 روپے کا چینج لینے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کی مرضی پر ہے، تو اس کو اس معمولی سی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کہہ دے کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے خود ضرورت ہے، یا مجھے خود ضرورت ہے، میں نے ابھی شاپ کھولی، مجھے بھی ضرورت ہوگی، اور بھی لوگ آتے ہیں. کوئی آپ تو صرف پیسے کھلے لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی شخص اگر مجھ سے خریداری کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو میں پیسے کھلے کہاں سے دوں گا؟ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ غلط ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ تو چلے ایک مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا نا، ایک آدمی کے پاس کوئی جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چینج دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، تو اب میں کیا ذہن بنا لوں نا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کہ ہو سکتا ہے واقعہ تو اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ تو کیسے پتہ چلے گا؟ ایسا بھی ہے. تو کیا میرے پھر اب ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں ذہن بنا بیٹھوں کہ بھئی ہاں اس نے تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے، دے سکتا ہے، کب سے دکان کھولی ہوئی اس نے، کیا ہونا چاہیے سوال ہے؟ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا ہے. بعض اوقات آپ رکشے بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی ذہن میں آتا ہے، جی دکاندار کے پاس گئے وہاں بھی یہی ذہن میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک اعتبار سے بدگمانی تو ہے. ٹھیک ہے. اگر واقعتاً اس کے پاس تھے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس پیسے لینے کے لیے جائیں، چینج لینے کے لیے جائیں، اس کو ہم 1000 روپے دیں کہ ہمیں چینج دے دے، وہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے. اب ہم واپسی بڑبڑاتے ہوئے آئے ہیں، کسی کے سامنے تذکرہ کریں کہ دیکھو اس کے پاس پیسے تھے، اس نے مجھے نہیں دیے، تو یہ طریقہ کا غلط ہے. بدگمانی ہے، بہتان بھی بعض صورتوں میں لگ جائے گا، غیبت بھی ہو سکتا ہے کہ کر بیٹھے کسی کے آگے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ چلائیے. سوال یہ ہے کہ میرا ایک کرائے کا فلیٹ ہے جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، جس کی کل مالیت 65 لاکھ روپے تک لگ بھگ ہے. مجھے یہ جواب چاہیے کہ اس کے زمین فلیٹ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یا جو اس سے کرایہ مجھے آتا ہے پورے سال میں اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی حضور.
फ्लैट की कीमत पर ज़कात नहीं होगी। अमूमी तौर पर फ्लैट वगैरह लिया जाता है रिहाइश के लिए, तो जो रिहाइश के लिए लिया गया है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने किराए पे दिया हुआ है, अब वो किराए पे दिया हुआ है तब भी उसकी कीमत पर, उसकी मालियत पर ज़कात नहीं है। हाँ, जो वहाँ से रेंट इनको मिलता है, जो किराया इनको मिलता है, किराया उमूमी तौर पे किराए के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाला पूछा जाता है, तो क्या फिर किराए पे ज़कात होगी? तो किराए को आप यूँ समझ लें कि जैसे आपका एक वो भी रोज़गार का ज़रिया है, पैसे आने का ज़रिया है। जैसे आप किसी जगह पे जॉब करते हैं या आपकी कोई शॉप है, वहाँ से जिस तरह आपके पास पैसे आते हैं, यूं ही आप समझें कि किराए के पैसे भी आपके पास आते हैं। तो जिस तरह दीगर अम्वाल पर हम ज़कात देते हैं कि साल की इंतहा में हमारे पास जितनी रकम मौजूद होती है उस पर हम ज़कात की अदायगी करते हैं। सही। तो हमारे जो दीगर ज़राए हैं उन ज़रायों में से एक ज़रिया किराए का मकान भी है, वहाँ से भी हमारे पास पैसे आते हैं। तो वो अगर आकर खर्च हो गए तो जैसे दीगर पैसे खर्च हो जाते हैं, उन पर भी ज़कात नहीं है, इन पर भी ज़कात नहीं है। अब जब वो रकम जमा हो गई, 6 महीने का, साल का किराया आया था, कुछ किराया खर्च कर लिया, कुछ जमा हो गया, अब दीगर अम्वाल के साथ उसको मिलाएंगे, जो भी निसाब बन रहा है, साल भी गुजर चुका है, तो इस सूरत में ज़कात की अदायगी लाजिम होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। किराए की अब रेंट की बात चली है, रेंट जब हम मकान देते हैं, ये मुझे लेना है, तो उसमें एक डिपॉजिट रखवाया जाता है, वो मालिक के पास मौजूद होता है, उसका क्या हुक्म है? उसकी ज़कात क्या मालिक देगा, मालिक मकान या दुकान देगा, या फिर जिसने डिपॉजिट रखवाया उसको देगा? वो रकम भी तो है ना। जो डिपॉजिट है वो कर्ज है, ठीक है, और कर्ज का शरई हुक्म ये है कि जिस शख्स ने कर्ज दिया हुआ है उस पर ज़कात लाजिम होगी। अच्छा, उसी पे ज़कात लाजिम है। जिसने लिया हुआ है उस पर उसकी ज़कात लाजिम नहीं है, वो तो अपने अम्वाल में से उसको माइनस करेगा। ठीक है, इस पर ज़कात लाजिम है। अब इस पर ज़कात तो लाजिम है मगर अदायगी फौरी लाजिम नहीं है। ठीक है, निसाब का 5वां हिस्सा इसको मिलता रहेगा तो अदायगी लाजिम होगी। ये ज़रा थोड़ी जो कर्ज के अहकाम हम बयान करते रहते हैं, थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। उसमें एहतियात यही है कि अगर बिल फर्ज किसी ने डिपॉजिट 1 लाख रुपया रखवाया हुआ है या किसी को कर्ज दिया हुआ, अब इसको पता है 3-4 साल मैंने इस मकान में रहना है, 3-4 साल मैंने इस दुकान में रहना है, जिसको कर्ज दिया हुआ है वो 5 साल के बाद मुझे वापस करेगा, तो अब बेहतर सूरत ये होती है कि दीगर अम्वाले ज़कात के साथ उस कर्ज को भी शामिल कर ले और उसकी भी साथ साथ ज़कात देता रहे। वरना वो 5 साल के बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे, अब इसको ज़कात देनी पड़ेगी, उसमें फिर बाज़ औक़ात हिसाब किताब मुश्किल हो जाता है, फिर परेशानी हो जाती है। तो बेहतर तरीका यह है कि 5 साल के बाद भी देनी ही है तो अभी ज़कात दे दी जाए। हाँ, अगर कोई अभी नहीं देता, वो कहता है ठीक है जब मुझे मिलेंगे मैं जब ही अदा करूँगा, तो वो भी गुनाहगार नहीं होगा। गुनाहगार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कर्ज है, और ये जो डिपॉजिट मुझे मिला, मैं अगर मालिक मकान हूँ, मैं इसको खर्च तो कर सकता हूँ ना, या इसको संभाल के रखूँ कि जब आएगा तो यही वाले नोट वापस करने हैं? इसकी तो कर्ज की हैसियत होती है। कर्ज है, और कर्ज का मतलब यही होता है कि इंसान सामने वाले को रकम देता है कि तुम इसको खर्च कर सकते हो। अगरचे लफ्ज़ कर्ज नहीं बोला जाता है इसके ऊपर, अगरचे लफ्ज़ कर्ज नहीं कहा जाता। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, मगर जब सामने वाले को दिए हैं और मुझे भी मालूम है, सामने वाले को भी मालूम है कि मैं इसको खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो कर्ज ही कहलाएगा। जैसे बैंक में हम रकम जमा करवाते हैं तो कर्ज ही कहलाती है। जी, एक कॉल चलाइएगा। कि रमजान में किसी को खून दिया जा सकता है? खून का गालिबन पूछ रहे हैं। जी, खून देने की शरई तौर पर इजाज़त होती है उस सूरत में जब किसी मुसलमान को हाजत है। ठीक है, अब बेचारा मुसलमान तड़प रहा है, उसको खून की हाजत है, डॉक्टर्स ने भी कहा कि इसको खून की बहुत अशद ज़रूरत है, तो अब खून दिया जा सकता है। वैसे ही आम तौर पर जैसे लोग खून डोनेट कर देते हैं, यहाँ 3-4 दिनों की आदत होती है जी, हाँ, उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि खून जब दिया जाता है तो काफ़ी मिकदार में खून निकाला जाता है, जैसे कमज़ोरी, नकाहत पैदा हो जाती है और रोज़े के अंदर इस तरह का काम करना मकरूह होता है। ठीक है, हाँ, ज़रूरत है, अगरचे उसकी वजह से अब नकाहत भी पैदा हो रही है, तो मुसलमान की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए अब इसको खून देने की इजाज़त है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, एक और कॉल चलाइए। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब से, जिला गुजरात से। सवाल ये है कि कोई आदमी रोजा किसी वजह से नहीं रख सकता, उसका क्या हदिया देना पड़ेगा? रोजा नहीं रख सकता तो हदिया क्या देना पड़ेगा? ये हमारे यहाँ अमूमी तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि फ़िदिया दे दिया जाए। ठीक है, अब हर शख्स ही ये चाहता है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता तो वो कहता है कि मैं फ़िदिया दे दूँ। तो ये बात ज़हन में रहे, फ़िदिया फ़कत शेख फ़ानी के लिए है। शेख फ़ानी यानी जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, 75-80 साल का हो गया, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई
کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، بڑھاپا ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا اور اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کمزور بھی بہت کمزور بھی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، یعنی یہ شیخ فانی کے لیے بھی یہ قید ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح نہ اکٹھے رکھ سکتا ہے نہ متفرق طور پہ رکھ سکتا ہے، کبھی ایک روزہ رکھ لیا، ایک چھوڑ دیا، پھر 2 دن ریسٹ کر لیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا، یعنی کوئی بھی صورت اس کی نہیں ہے۔ تو اب شیخ فانی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم ہے، جس دن دیا جا رہا ہے اسی دن کی مقدار کا اعتبار کریں، اسی دن کی مقدار کا اعتبار کر کے وہ صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اور جو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ دیگر مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم فدیہ دے دیتے ہیں۔ ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں گے۔ واقعی ایسی کیفیت ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، اولاً تو ہر مریض کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کے دیکھے کہ وہ روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، کوشش کر کے دیکھیے۔ ہاں واقعتاً روزہ اگر نہیں رکھ سکتا، بیماری بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، بیماری دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ روزے کی قضا کرے، روزہ نہ رکھے اور بعد میں یہ روزہ قضا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا 70-80 سال، تو یہ خاص تو نہیں ہے نا؟ اگر 70-80 سال میں بھی توانا ہے، اچھی خوراک کھائی ہوئی ہے اور روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے گا؟ جی وہ تو میں نے بیان کیا، وہ شیخ فانی کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تو میں نے کوئی قیودات بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے، اگر اکٹھے نہیں رکھ سکتا تو متفرق طور پر رکھ لے، پورا سال ہوتا ہے روزے رکھنے کے لیے تو متفرق طور پر روزے رکھتا رہے۔ طاقت ہے بھلے عمر کتنی بھی ہے تو شیخ فانی کے لیے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ شیخ فانی بھی اگر وہ تندرست ہو گیا، اگر وہ طاقتور ہو گیا اور وہ پچھلے سال رمضان میں فدیہ دے چکا تھا تو اب اس کا وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے، کرنی پڑے گی، اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلائیے گا۔ غیر شرعی کمائی ہوئی رقم یا دولت جب انسان توبہ کر لے تو اس سے جو پہلے کمائی ہوئی دولت یا رقم ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی حضور۔ اب انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ غیر شرعی طریقہ کون سا تھا۔ صحیح۔ بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے رقم وصول کی ہوتی ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی سے رشوت لی، اب وہ جو رشوت لی ہے تو اب اس کو یہ لازم ہے کہ یہ اسی کو واپس کرے، وہ موجود نہیں ہے اس کے ورثاء کو واپس کرے، کسی بھی طرح ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے۔ اب اگر کوئی بھی صورت نہیں بن رہی تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کو رقم دی، اس سے سود لیتا رہا، اب اس میں اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جو رقم سود کے طور پر اس نے لی ہے چاہے تو صدقہ کر دے، چاہے تو جس سے لی ہے اس کو دے دے، جس سے لی ہے اس کو واپس کر دینا بہتر ہے، صدقہ بھی کرے گا تو اس کے اوپر سے جو شرعی حکم تھا وہ ٹل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرے، صدقہ بھی کر دے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ غیر شرعی طریقے سے مال کمایا ہوا ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ تو اس میں معلومات حاصل کر لیں دارالفتاء میں فون کر کے کہ کون سا غیر شرعی طریقہ تھا جس سے انہوں نے مال کمایا ہے، کیا مال کمایا ہے، کیا چیز ہے، پھر اس کے مطابق مزید حکم بیان کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ کلی کا منہ میں پانی چلا جائے روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ کلی میں منہ میں ہی پانی جالتا ہے، اگر وہ حلق میں چلا جائے گا جی، پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ دار ہونا یاد ہو، روزہ دار ہونا یاد ہو پھر ہی روزہ ٹوٹے گا، اور ایسی صورت میں قضا لازم ہے۔ اگر اس کو یاد نہیں ہے، نارملی جیسے پہلے دوسرے روزے میں توجہ نہیں ہوتی، گرگرا کر لیا تو اب کوئی ہاں دیکھیں یاد نہیں ہو تو اس میں تو کوئی کھانا کھا بھی لے، کوئی پانی کا گلاس پی بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد ہونا اولین شرط ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کی کیفیت ہوئی تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا وضو کے بعد پانی پی بھی لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو اس کا ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ عبد المجید میرا نام ہے، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے برات سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، اور میراث کی مدت کتنی تک ہوتی ہے؟ مثال ایک شخص نے نکاح کرا اور وہ امریکہ چلا گیا اور وہ آیا 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد، تو یہ نکاح برقرار رہے گا یا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت؟ رخصتی اور نکاح میں فرق ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ اب نکاح پہلے ہو جاتا ہے مساجد میں بالخصوص، اور پھر رخصتی ہوتی ہے، بارات جاتی ہے، تو فرق بیچ میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟
कोई हर्ज नहीं है, कितना ही टाइम गुजर जाए निकाह बरकरार रहेगा। ठीक है। निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, शरई तौर पे कोई हर्ज नहीं है। निकाह ख़त्म नहीं होता, निकाह हमेशा बाकी रहेगा। निकाह शोहर के ख़त्म करने से ही ख़त्म होता है या दीगर जो भी सूरतें होती हैं उन्हीं से ख़त्म होगा, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। ज़ाहिर है दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी होती है, दोनों फैमिलीज़ की आपस में बातचीत होती है कि हम 2 साल के बाद रुखसती करेंगे या साल के बाद करेंगे या 5 साल के बाद करेंगे, तो निकाह कायम रहेगा। और रुखसती अगर देर से भी करते हैं तो शरई तौर पे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मैसेज में सवाल ये पूछा है कि अगर कुछ रोज़े रह गए रमज़ान शरीफ के तो क्या उसी माह मुबारक का एहतिकाफ़ किया जा सकता है? जैसे इस रमज़ान में नहीं रख पाया और लेकिन एहतिकाफ़ आखिरी अशरे में बैठना चाहता है, क्या हुक्म है इसके लिए? देखिए, जब एहतिकाफ़ करेगा, एहतिकाफ़ के दौरान रोज़ादार होना शर्त है। एहतिकाफ़ के दौरान? एहतिकाफ़ के दौरान। अगर उससे पहले जो 2 अशरे गुजरे हैं उनमें अगर रोज़ा इसका नहीं था, किसी वजह से ये नहीं रख सका, बीमारी की वजह से नहीं रख सका, तो उसका एहतिकाफ़ में असर नहीं होगा। एहतिकाफ़ जब ये करेगा तो एहतिकाफ़ में रोज़ादार होना इसका शर्त है। ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल है, मैंने अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपया दिया था, उनको 1 साल हो गया, उन्होंने वापस नहीं किए। 11 लाख उसको मुझे ज़कात वाजिब होती है कि नहीं? जी, कर्ज दिया था 2 लाख रुपया इन्होंने और 2 साल उसको गुजर चुके हैं, वापस नहीं हुआ। जी, तो कर्ज पर ज़कात इन पे लाजिम होगी, ज़कात इनको देनी होगी, मगर उसकी अदायगी उस वक्त लाजिम होगी जब इनको कर्ज मिल जाएगा। ठीक है। और बेहतर तरीका यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दीगर अम्माल की जब ज़कात अदा करे तो अपने कर्ज को भी शामिल कर ले। फिर 2 साल के बाद भी तो 2 साल की ज़कात देनी है, फिर हिसाब किताब में मुश्किल हो जाती है, तो साथ साथ ज़कात की अदायगी कर दी जाए। यानी इन पर जो 2 लाख रुपए बहन को इन्होंने दिए हुए हैं वो इसको वापस देगी, इनको वापस देगी, ज़कात इन पर लाजिम होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मोहम्मद नईम मुत्तारी शुदेबाद से। रोज़े के साथ फर्ज नहीं लगा सकते हैं, और दूसरा ये कि जानवर को गोबर अगर लग जाए तो वो कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? हाँ जी, पहला सवाल मदरसे पर ज़कात का शायद गालिबन मस्जिद या रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना। पहला सवाल था रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना, और दूसरा ये है कि गोबर लग जाए अगर रोज़े की हालत में मेहंदी लगाने की तो शरई तौर पर इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। यानी इस्लामी बहनें अगर मेहंदी लगाती हैं तो वो लगा सकती हैं। इस्लाम भाई को तो मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये सर और दाढ़ी के बाल में मेहंदी लगाता है और ब्लैक नहीं लगाता, तो इजाज़त है शरई तौर पर, कोई हर्ज नहीं है। बालों पे लगा सकते हैं? जी, बालों पे लगा सकते हैं, हाथों पाँव पे लगाने की उसको ममानत है। और गोबर लग जाए अगर कपड़ों पर? और गोबर लग जाए तो उसकी ज़ाहिर है वो तफसीलात मालूम होगी तो फिर ही बताया जा सकेगा कि शरई हुक्म क्या होगा। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। रिजवान अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है मेरा कि जैसे फर्ज है, नमाज है, रोजा है, इसी तरह हज भी फर्ज है, तो हज और उम्रे के लिए लोग जो है पहले से मिलना शुरू कर देते हैं, 15-15, 20-20 दिन पहले से उन लोगों से मिलना शुरू करते हैं जिससे सारी जिंदगी नहीं मिलते। तो ये उम्रे या हज पे पहले से लोगों से मिलकर जाना ये सही है या गलत है? हाँ जी, क्या करना चाहिए? देखिए, असल में सफ़र के आदाब में से भी ये है, और हज भी चूँकि एक सफ़र ही होता है तो हज के आदाब में से भी ये है। ठीक है। कि जब हज के लिए या उम्रे के लिए जाए या सफ़र के लिए जाए तो जो भी दोस्त अहबाब हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, सबसे मुलाकात करे और उनसे अपने कसूर की माफ़ी भी मांग ले। जो गलती कोताही हुई थी उन गलतियों कोताहियों की माफ़ी भी मांग ले। किसी का कुछ देना है तो अगर देना मुमकिन है तो उसको दे दे, वरना उससे वक्त ले ले। इसी तरह वालिदैन को राज़ी करे, बीवी जा रही है तो अपने शोहर को राज़ी करे। यानी अगर इस पे हज फ़र्ज हो चुका है किसी पर के साथ तो बेहतर यह है कि वालिदैन को रज़ामंद करके जाए, जाना तो इसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह औरत पर हज फ़र्ज हो चुका है और उसके साथ महरम भी मौजूद है तो जाना तो इसके लिए ज़रूरी है, बेहतर यह है कि शोहर को राज़ी करके जाए। तो इसलिए ये जो हज का फ़र्ज़ है, चूँकि इसके साथ सफ़र भी मुत्तसिल है, और हज जो सफ़र के आदाब में उलमा ने ये लिखा है कि ये तरीक़ाकार इख्तियार करे। दोस्त अहबाब हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, जिन जिन से मिलना मुमकिन है उनसे मुलाकात करे और उनसे जो भी गलती कोताही हुई है वो उनकी माफ़ी मांग ले। ठीक है। अच्छा, ये तो चले वालिदैन है, ज़ौजा है, ज़ौजैन है, ये तो एक दूसरे को पता ही होता है। अब ये कह रहे हैं ना कि जिससे कभी नहीं बात की उसको भी बता रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो मिलना तो चले यूँ माफ़ी तलाफ़ी के लिए ठीक है, लेकिन एक बताने के लिए कि हज पे जा रहा हूँ, तो क्या ये दिखावे में आएगा? असल में जी ये आपने एक और बात कर दी है, वरना उमूमी तौर पे होता ये है जिससे कभी ना मिले से मुराद यही होती है कि ख़ानदान से ताल्लुक़ है
بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, بعض اوقات بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جن سے چپکلش ہو چکی ہوتی ہے, جن سے کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے قطع تعلقی کر دی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کر دی جاتی ہے. اب جب عمرے پہ جانے لگتے ہیں تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نے نہیں جانا, بس میں جا رہا ہوں عمرے پہ, میں حج پہ جا رہا ہوں, میں ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا. پھر خاندان والے دیگر لوگ سمجھاتے ہیں کہ نہیں حج پہ جا رہے ہو, فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو, مکہ مدینہ شریف جا رہے ہو, لہٰذا تم اپنی بہن سے اپنے بھائی سے مل کر جو بھی ہے وہ اس کی تلافی کر کے جاؤ. تو عمومی طور پر یہ والی کیفیت ہوتی ہے, تو اس کیفیت کو تو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے, دارالافتاء میں باقاعدہ لوگ یہ سوال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم نے عمرے پہ یا حج پہ جانا ہے, اگر ہم فلاں شخص سے مل کر نہ جائیں تو کیا ہمارا حج و عمرہ ہو جائے گا؟ اور صورتحال وہی ہوتی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ چپکلش ہو چکی ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, چچا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, تایا کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, تو اب وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بس حج کے لیے جانا ہے تو اب ملنے کے لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ خاص نہ رکھیں. جو بھی پریشانی ہے آپس میں اس کو صلح صفائی کریں, ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں اور مل جل کر رہیں. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.